ہمارا موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رہے علماء اس بات پر تحقیق کرتے رہتے ہیں، مفتیان کرام شریعت کے احکام کے پیش نظر، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو تحقیقات کے بعد مفتیان کرام نے باقاعدہ اس بات کو بیان فرمایا ہے، حالت روزہ میں اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے انجیکشن لگوانے کی، تو انجیکشن چاہے نس میں لگوائیں یعنی ناڑ میں لگوائیں، وین میں لگوائیں، یا پھر گوشت کے اندر انجیکشن لگوائیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب انجیکشن کی اگر کسی کو ضرورت ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر یہ انجیکشن لگواتا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، تو روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر مرض ایسی شدت اختیار کر چکی کہ جس شدت کی بنا پر زیادہ ضرورت ہے ڈرپ لگانے کی، ویسے تو روزے کی حالت میں نہ لگوائی جائے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ طبیعت ایسی ہے کہ ڈرپ لگوائے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو اب بھی اس کی اجازت ہے کہ حالت روزہ میں ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے۔ پھر عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے نے روزہ رکھا ہے اور حالت روزہ میں اگر کسی کو اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے خون لینے کی، کسی کا ایسا گروپ ہے جو خون ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے لیکن ایمرجنسی کے اندر خون دینے کی ضرورت ہے، تو کیا بندہ حالت روزہ میں خون دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، حالت روزہ میں خون دیا جا سکتا ہے، البتہ اگر خون دینے کے بعد اس کو اپنی طبیعت پر یقین ہے، صحت اس قابل ہے کہ خون دینے کے بعد اتنی کمزوری نہیں آئے گی جس کمزوری کے آنے کی بنا پر روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس کو خون دینے کی اجازت ہے۔ اگر خون دینے کے بعد ایسی کمزوری آ جاتی ہے کہ جس کمزوری کے پیش نظر اس کا روزے کا بقیہ حصہ مکمل کرنا مشکل ہے، تو پھر اپنے روزے کو جو فرض ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب خون کے حوالے سے کوئی اور اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہے خون نکلوانا، یعنی خون نکلوائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خون لگوانا۔ اب ڈرپ یعنی وہ جس کے اندر انجیکشن ملے ہوتے ہیں اور بیماری کے طور پہ لگوائی جاتی ہے، حالت روزہ میں اگر کسی کو خون کی لگوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر حالت روزہ میں خون نہ لگوایا جائے۔ خون دینا اور بات ہے اور خون لگوانا اور بات ہے، تو بہتر یہی ہے کہ حالت روزہ میں خون نہ لگوایا جائے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ افطار تک اس کی بیماری کی شدت نہیں بڑھے گی، اس کے ہلاکت میں جانے کا خوف نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کو روکا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر ایسی صورت پہ آ چکی ہے کہ بیماری کی شدت اس قدر بڑھ چکی ہے، اگر یہ خون نہیں لگوائے گا تو ہلاکت میں جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اب یہ جس طرح روزہ توڑنے کی اجازت ہے ہلاکت کی صورت میں، اسی طرح بندہ خون بھی لگوا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک خون دینے کی بات ہے، جسم سے خون نکلوانا ہو اور حالت روزہ میں ہو اور پورا یقین ہے کہ خون نکل جانے کے بعد بھی میرا روزہ مکمل رہے گا، مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں حالت روزہ میں خون نکلوایا جا سکتا ہے اور کسی کو خون دیا جا سکتا ہے۔ اب بعض کا نام نہاد یا کم علم لوگ اس بات کو باقاعدہ شد و مد کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ خون دینا یہ معاذ اللہ یہ حرام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان احکام کے پیش نظر اگر کسی کی جان بچانے کے لیے آپ خون دیتے ہیں یا کسی کو تقویت دینے کے لیے خون دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خون دینا یہ جائز ہے اور شریعت نے اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں رکھی۔ میں پھر ابتدائی مسئلے پہ آتا ہوں کہ حالت روزہ میں اگر کسی کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے، اب یہ انجیکشن خواہ گوشت میں لگوانا ہے یا پھر نس میں لگوانا ہے، حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے کی اجازت ہے، اس سے روزہ قطعاً آپ کا نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔